کوئی ایک مسلم ملک یہ کہہ دے آؤ ہم جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اپنی فوج آج سے ہم غزہ بھیجتے ہیں، کہ یمن کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے، جو بہادری دکھائی ہے، جو غیرت دکھائی ہے، وہ آپ کے مسلمان کوئی بادشاہ نہیں دکھا سکا۔ دنیا بھر کے لوگ اگر یوکرین کا ساتھ دیں تو وہ ترقی پسند کہلائیں، اور ہم اگر اپنے بھائی فلسطینیوں کا ساتھ دیں تو ہم فنڈامنٹلز، بنیاد پرست، قدامت پسند کہلائیں، پتھر کے دور کا آدمی۔ جو تم یمن کے اوپر بمباری کر رہے تھے وہ غیرت کیوں نہیں دکھا رہے؟ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں سعودی عرب کی زیر سرپرستی مسلم ممالک کی تنظیم OIC کا اجلاس ہوا ہے، اور رابطہ عالم اسلامی کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اس میں دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں سوائے افغانستان اور یمن کے، انہوں نے شرکت کی۔ ان کے بادشاہان، صدور، وزرائے اعظم وہ تشریف لائے، اور انہوں نے فلسطین کے مسئلے پر گفتگو کی، بحث کی۔ اور بہت خوش آئند ہے یہ بات کہ اس اجلاس کے اندر شام کے صدر بھی شریک ہوئے، قطر کے بھی، اور اسی طرح ایران کے اور ترکی کے صدور اور وزرائے اعلیٰ اس میں شریک ہوئے۔ یعنی یہ توقع نہیں ہو رہی تھی عرب ممالک سے کہ وہ شام کو انوائٹ کریں گے، لیکن اس میں وہ تشریف لائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو آپس میں سرد مہری تھی اور ایک قسم کی دوری جو تھی، تو اس کا خاتمہ انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں، اسی طرح پاکستان نے بھی اس میں شرکت کی، ہمارے جو نگراں وزیر اعظم صاحب ہیں۔ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے، یعنی اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ جو فلسطین کے لوگ ہیں انہوں نے تو مسترد کر دیا۔ ان کا بیان یہ آیا ہے کہ یہ کتنی کمزور گفتگو ہوئی ہے۔ یعنی مسلمان ممالک آپ خود یہ دیکھ لیں کہ اس میں کیا گفتگو کیا کر رہے ہیں۔ وہ الفاظ ہم مذمت کرتے ہیں، بمباری ہو رہی ہے فوراً روک دی جائے، یعنی آپ کے بولنے سے رک جائے گی۔ جو ابھی تک اسرائیل نے تو تباہ برباد کر دیا، ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بم گرائے تھے، جو تباہی و بربادی اس نے کی تھی، اتنا اس سے زیادہ بارود یہ گرایا جا چکا ہے فلسطین کے اوپر۔ تو آپ کے صرف یہ مذمتی بیانات سے یہ رک جائے گا؟ اور دوسری جانب ہمارے جو واعظین ہیں اور آپ کے جو خطیب حضرات ہیں، وہ لوگوں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور ولاۃ الامر کی اتباع اور پیروی کرنے کی۔ یہی ہے تمہارے اندر بزدلی اور دین کی جو حمیت ہے نا، وہ نکل چکی ہے۔ سوائے اس بات کے اور کوئی ان کے سامنے نہیں، کچھ ان کے سامنے نہیں تھا۔ مذمت کرتے ہیں، بند ہونی چاہیے بمباری۔ اور یعنی یہاں تک حالت پہنچ چکی ہے میرے بھائی، دنیا بھر کی جو کفریہ طاقتیں ہیں وہ یوکرین کے معاملے میں بالکل یوکرین کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ رشیا کے سامنے کہتی ہے جناب ہم اس کو اسلحہ بھی دیں گے، ہم اس کی مدد بھی کریں گے، ہم اس کی مالی امداد کریں گے، ہم اس کے ساتھ ہیں اخلاقی طور پر بھی، ہر اعتبار سے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ روس کی حمایت میں اور یوکرین کے خلاف مواد نہیں ڈال سکتے، وہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اور ہمارے مسلمان وہ اتنا نہیں کر سکتے، انہوں نے اڈے دیے امریکیوں کو کہ آؤ یہاں پر یہ اڈے موجود ہیں، یہاں پر بیٹھو اور تم دنیا بھر کے اوپر راج کرو۔ اتنا بھی نہیں قرارداد تم پاس کر سکے کہ جو تمہارے ملک کے اندر امریکیوں کے اڈے موجود ہیں عسکری، انہیں تم باہر نکال سکو۔ کون سی باتیں کر رہے ہیں بھائی، جمع ہو کر صرف مذمت کرنے کی۔ امریکہ کھل کے وہاں پر آیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شفا ہاسپٹل کے اوپر جو بمباری ہوئی، یہ اسی طرف سے راکٹ آیا تھا، فلسطینیوں کی طرف سے، اسرائیل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اتنی واضح طور پر وہ ساتھ دے رہا ہے، اور اس پورے جینوسائیڈ کے اندر، پوری کلنگ کے اندر، فلسطینیوں کی تباہی کے اندر، ان کے قتل و غارت گری کے اندر، یہ سارے کے سارے کھل کے ننگے ہو گئے، سامنے آ گئے۔ اور مسلمان ممالک ہیں یہ بے حس بے شرم بنے ہوئے مذمت کرتے ہیں۔ اس کے سوا انہوں نے کیا کہا؟ حماس کے لیڈر نے کہا کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ کوئی بیانات ہے؟ یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا۔ تم کس طرح کے لوگ اور سوائے مذمت کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے؟ جو تم یمن کے اوپر بمباری کر رہے تھے وہ غیرت کیوں نہیں دکھائے؟ جو تم نے نیٹو بنایا، اسلامک نیٹو، اور مسلمان ممالک کے اوپر تم نے چڑھائی کی، یمن کو بالکل کھنڈر بنا کے رکھ دیا، وہ غیرت دکھاؤ نا غزہ کے لیے۔ زمانے بھر سے تم لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ شیعہ مجوس اور روافظ، اور انہوں نے جا کر ہی وہ صرف فلسطین کا ساتھ دے رہے، تم کیوں ساتھ نہیں دے؟ ہماری سنی عوام بالکل سن بنی ہوئی ہے، حکمرانوں کے خلاف ایک لفظ تک نکالنا حرام سمجھتی ہے۔ ان کو اصل میں یہ فقہی طور پر بتایا گیا کہ بالکل تم نے کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ اور دوسری جانب ان سے جب تاریخی روایت پر گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں، وہاں پر تو علی اور معاویہ دونوں برابر ہیں، امام علی اور معاویہ دونوں برابر ہیں۔ اور یہاں پر جب گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں اپنے حکمرانوں کے خلاف زبانیں بند رکھو، خاموش ہو۔ اس موقع پر صرف آپ دیکھیں تو یمن سے ہزاروں کلومیٹر دور، یمن سے وہ لوگ، اور وہ یمنی ہیں، وہی یمنی جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، آج ان کے پاس صرف رسول اللہ کی دعائیں موجود ہیں۔ وہ یمنی، میں کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج، واللہ باللہ
میں کھل کے آج ان کی حمایت میں الفاظ بولنا چاہتا ہوں، چاہے آپ کچھ بھی سمجھے، چاہے مجھے سمجھے رافضی ہو گیا ہے، مجوسی ہو گیا، حوثی ہو گیا، شیعہ، جو بھی آپ کہیں، بک گیا، لیکن یقین کریں کہ مجھ سے مزید یہ جو تصویریں آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں فلسطینی بچوں کی مرے ہوئے ہیں اس طرح، یار خدا کی قسم میرے سے برداشت نہیں ہے مجھ سے، یعنی آپ اس کو دیکھ کر جو حالت ہو رہی ہے آپ کو کیسے میں بیان کروں، ہمارے فلسطینی بچوں کی، ہمارے فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ تمہارے اندر غیرت نہیں ہے؟ انسانیت مر گئی ہے؟ یہ سارے ٹک ٹاکر مولوی ایک بیان نہیں دے رہے کہ ان کا چینل جو ہے وہ یوٹیوب سے اڑ نہ جائے، ان کے جو ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ ہے وہ بند نہ ہو جائے، فیس بک کا چینل بند نہ ہو جائے۔ یہ سارے ملاؤں کے جا کے دیکھ لیں، سارے یہ جتنے بھی ہیں، کوئی بیان نہیں دے رہا، اس پہ کوئی گفتگو ہی نہیں کر رہا، کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ نہیں اس پہ آپ یعنی اگر بات کریں گے تو آپ کے جناب آپ کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ یہ بنیاد پرست ہے وغیرہ، یعنی دنیا بھر کے لوگ اگر یوکرین کا ساتھ دیں تو وہ ترقی پسند کہلائیں، اور ہم اگر اپنے بھائی فلسطینیوں کا ساتھ دیں تو ہم فنڈامنٹلز، بنیاد پرست، قدامت پسند کہلائیں، پتھر کے دور کا آدمی کہلائیں۔ نہیں بھائی، ہمیں ایسی لبرلزم ہمیں نہیں چاہیے، ایسے انسانی حقوق کا تم نام لیتے ہو، انسانی حقوق کے تم دعوے کرتے ہو، اور جبکہ دوسری جانب جو انسان کو قتل کر رہا ہے اس کی تم کھل کے حمایت کرتے ہو، کھل کے اس کے لیے بات کرتے ہو۔ یعنی جب بھی کوئی بندہ اگر مسلمان کو مارے تو تمہارے نزدیک تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسرے کو جا کر کوئی تھپڑ بھی مار دیتا ہے تو تم اس کو بہت بڑا کر کے پیش کرتے ہو۔ انسانی حقوق صرف یہ ہے کہ ہم گوری چمڑی کا احترام کریں، انسانی حقوق صرف یہ ہے کہ ہم جناب آپ کی نیشنلٹی والے کا احترام کریں، انسانی حقوق صرف یہ ہے کہ ہم انگریز کا احترام کریں۔ پیوٹن نے صحیح بات کی ہے، پیوٹن نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں مسلمانوں سے کہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات کی ہے، مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے۔ ہمارے مسلمان جو استعمال ہوئے ہمیشہ رشیا کے خلاف، چائنا کے خلاف، ان کو عقل آ جانی چاہیے، ملاؤں نے ان کو استعمال کیا۔ پیوٹن صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ آپ اسرائیل کو قصوروار نہ کہیں، وہ جو اس کے پیچھے فکر ہے نا، جو سوچ ہے، جو استعمار کی، وہ ہے اصل جو۔ اور اس نے کہا کہ ہم یوکرین میں اس فکر کو دفن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد فلسطین خود آزاد ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل نا امید نہیں ہوں، امید یہی ہے کہ فلسطین کا یہ مسئلہ انشاءاللہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا، فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ ایسے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یمن کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے، جو بہادری دکھائی ہے، جو غیرت دکھائی ہے، وہ آپ کے مسلمان کوئی بادشاہ نہیں دکھا سکا۔ یعنی مسلمان بادشاہوں کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا اسلحہ ہے ان کے پاس، کتنی ان کے پاس زمین ہے، کتنا ان کے پاس، کوئی ایک مسلم ملک یہ نہیں کر سکتا سوائے اردن کے۔ اردن نے جا کر وہاں پہ اپنے جہاز سے جو امدادی سامان گرایا، اردن نے کیا ہے۔ باقی یعنی صرف یہ تو کہہ رہے ہیں کہ معبر رفح یہ کھول کر ہمارے قافلے جانے دیا جائے۔ آپ اپنے فوجی تو بھیجیں، اپنی فوج تو بھیج دیں۔ کوئی ایک مسلم ملک یہ کہہ دے آؤ ہم جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اپنی فوج آج سے ہم غزہ بھیجتے ہیں۔ اگر امریکہ یہاں آ سکتا ہے تو سعودیہ بھی آ سکتا ہے، اگر امریکہ کی فوجیں اتر سکتی ہیں تو UAE کی بھی اتر سکتی ہیں۔ ہم یہ بات کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہمارے حکمران کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہمارے حکمران کی دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یقین جانو اگر تم اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں نہیں بولو گے تو یقین جانو تاریخ کے اندر تم سے بڑا کمزور اور تم سے بڑا بے حیا کوئی اور نہیں ہوگا۔ تاریخ تمہیں ہمیشہ برے لفظوں میں یاد کرے گی، تمہارا نام تاریخ کے اندر لکھا جائے گا بزدلوں کی شکل میں۔ تم بزدل ہو، تم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ نہ کر سکے، تم ڈر گئے، تم ڈرپوک تھے، تم نے آواز نہیں بلند کی، تم نے آواز نہیں اٹھائی۔ آواز اٹھائے اس سے پہلے کہ خدا کا عذاب آئے۔ یقین جانیے فلسطینیوں ان کی آہ جلد مسلم حکمرانوں کو لگے گی، جلد مسلم حکمرانوں کو لگے گی۔ کریں ان کے لیے کچھ۔ امریکہ بہادر بنا ہوا ہے، ان کے سامنے آپ نے ان کو اڈے کیوں دے رکھے ہیں؟ یعنی ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا، ایلون مسک نے کی تھی، اس نے کہا تھا کہ اس نے بڑا میم کیا تھا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے اوپر حملے کرتا ہے، جبکہ اس تصویر میں اس نے دکھایا کہ ایران کے ارد گرد پوری دنیا میں امریکہ کے اڈے موجود ہیں۔ تو ایلون مسک نے لکھا تھا کہ ایران امریکہ کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، جبکہ اڈے کس کے ہیں؟ اور وہ سارے مسلم ممالک کے اندر ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ محاصرے میں، تو اسرائیل کو ان دنوں میں کہاں سے سپورٹ جا رہی ہے؟ اسرائیل بھی تو محاصرے میں ہو گیا نا۔ اسرائیل کو کہاں سے تیل پہنچ رہا ہے؟ اسرائیل کو کہاں سے امداد جا رہی ہے؟ قافلے جا رہے ہیں، غزہ جا رہی ہے، کدھر سے جا رہی ہے؟ ترکی سے جا رہا ہے، مصر سے جا رہا ہے، ترکی سے جا رہا ہے، مصر سے جا رہا ہے، اور آپ ہمارے سامنے خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یوں کر دوں گا، صلیبی جنگ کر دوں گا۔ سب باتیں ہیں، بکواسات ہیں، سب گفتگو ہے، کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہمارے حکمران بھی پڑھاتے ہیں، ہمارا مذہبی طبقہ بھی لوگوں کو کہانیاں پڑھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے،
جس طرح پروردگار نے ابابیل اتارے تھے، اسی طرح اس جنگ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتوں کی فوج اتارتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔